فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ فإن صلاتکم معروضۃ علی، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت، ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا جبکہ آپ جب دنیا سے جائیں گے، قبر میں جسم آپ کا ختم ہو جائے گا، تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں پر زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا۔ زمین کسی پیغمبر کے جسم کو کبھی ختم نہیں کرتی۔ تو یہ بھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جسم بالکل سلامت رہتے ہیں۔ شہداء میں تو یہ بہت زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، بہت سارے شہداء کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی صلاۃ صلی اللہ بہا عشرہ، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا۔ درود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی رحمت کی دعا کرنا۔ ایک ہوتا ہے عام دعا، کسی کے لیے بھی رحمت، صلات کہتے ہیں خصوصی رحمت جو اللہ اپنے خاص بندوں پہ کرتا ہے۔ اس لیے صلات کا جو لفظ ہے نا، یہ درود اور صلات یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صلات خاص کس کے خاصہ ہے؟ یہ پیغمبروں کا۔ اس لیے ہم اللہم صلی علی محمد تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یوں نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی فلان۔ تو وہ صلی جو ہے نا، صلات یہ خاص قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں جو اللہ پیغمبروں پر بھیجتے ہیں۔ کبھی قرآن میں آتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی ہیں اور رحمت بھی ہے۔ تو پتہ چلا صلات اور رحمت میں فرق ہے۔ صلات اعلیٰ قسم کی رحمتوں کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کی، درود شریف پڑھا میرے لیے، تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور جمعہ کے دن زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی۔ البتہ یہ جو جمعہ کے دن میں حدیث مشہور ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعہ کے دن درود پڑھنے سے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے۔ لیکن یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ جمعہ کا دن سب سے بہتر دن ہے، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ جمعہ کے دن درود شریف کی اضافی فضیلت ہے۔ آج چونکہ جمعہ کا دن ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ جیسے میلوں کی جگہ ہوتی ہے نا، میلے ٹھیلے، عید پہ جب سب لوگ جمع ہو کے خوشیاں مناتے ہیں، تو جیسے مزاروں پہ ہوتا ہے نا، قوالیاں ہو رہی ہیں اور یہ میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں آج کل دیکھا ہے، تو پہلے زمانے میں بھی جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ دھرنے مار کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ مجاور اور یہ سب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری قبر کے ساتھ یہ کچھ مت کرو، البتہ مجھ پہ درود پڑھا کرو، اور فرمایا کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے یہ مجھ تک پہنچے گا۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علیہ، کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ یہ برزخی زندگی میں ہے، لہذا اس کی کیفیات میں اور گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے اللہ بہتر سمجھتے ہیں یہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کا ہمیں علم پوری طرح نہیں ہے، تو برزخی زندگی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علی، وہ شخص کنجوس ہے، بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ پڑے۔ یعنی اتنی بڑی شخصیت اور اتنے بڑے محسن اعظم کا تذکرہ آ رہا ہے اور اس کی زبان سے دعا بھی نہیں نکلتی، تو اس سے بڑا کنجوس دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا جس نے درود شریف پڑھے بغیر دعا شروع کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے دعا میں جلدی کی ہے۔ پھر فرمایا تم میں سے جب کسی شخص کو دعا مانگنی ہو پہلے اللہ کی حمد و ثنا پڑھے، پھر مجھ پر درود بھیجے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے حکم دیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ بھی رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا۔ درود اور سلام میں فرق یہ ہے کہ درود اللہ کی رحمت اور سلامت کہتے ہیں کہ ہر برائی سے
हर मुश्किल से हर मुसीबत से बचाएं। अल्लाह ताला ने अहले ईमान की सिफ़ात बयान की हैं। नमाज से अल्लाह ने शुरू किया कि नमाज कायम करते हैं, और आगे फरमाया अपनी अमानतों और मुआहदों की पाबंदी करते हैं। अमानत का मतलब अमीन कहते हैं काबिल ट्रस्ट आदमी, काबिल एतमाद आदमी, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, उसको अरबी में अमीन कहा जाता है। यही वजह है कि एक शरई मसला है कि अगर आपने किसी के पास अमानत रखवाई और किसी ने चोरी कर ली, कोई कुदरती हादसे से वो ज़ाया हो गई, तो शरीयत में उसके ज़िम्मे आपको लौटाना लाजिम नहीं है। वो ये कह सकता है भाई मैंने हिफाजत की थी लेकिन चोरी हो गई, गुम हो गई, अगर उसने कोताही ना की हो। अब उसकी दलील क्या है भाई, उसके ज़िम्मे लाजिम क्यों नहीं है? इसलिए कि वो अमीन है, आपने उस पर ट्रस्ट किया था। तो अब अगर वो कह रहा है कि चोरी हो गई, डाकू छीन के ले गए, तो आपने जब अमानत उसके पास रखवाई थी तो आपने खुद उसको सर्टिफिकेट दे दिया था कि मैं इस पे ट्रस्ट करता हूं। तो अब उसके इस बयान पे भी आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। वो अगर कह रहा है कि चोरी हो गई, वो अगर कह रहा है डाकुओं ने लूट ली, वो अगर कह रहा है आग लग गई, तो अब आपको उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा और उसके जिम्मे लौटाना लाजिम नहीं है। हाँ, आपके पास गवाह है, दलील है जिससे पता चल रहा है कि ये झूठ बोल रहा है, तो एक अलग बात है, लेकिन ये दलील पेश करना आपके जिम्मे होगा, उसके जिम्मे दलील पेश करना नहीं है। वजह क्या है? इसलिए कि वो अमीन है। अमीन अमानत यानी काबिल ट्रस्ट है, काबिल एतमाद है। कमेटियां डालते हैं ना लोग, तो जिनके पास कमेटियां डालते हैं वो कहते हैं वो चोर ले गया है, फलाना ले गया, तो आप बस गए, खत्म, क्योंकि आपने अमानत के तौर पे रखे थे ना उसको। तो अल्लाह फरमाते हैं ये लोग अपनी अमानतों की रियायत करते हैं, मुआहिदों की, और वअहदिहिम राऊन, एग्रीमेंट को भी पूरा करते हैं, रियायत करते हैं। ये दो चीजें जिसमें पाई जाए ना, दो चीजें, उनको कहा जाता है कैरेक्टर वाला इंसान। किरदार अच्छा है, एक नंबर आदमी है, और इसी कैरेक्टर की आज हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा कमी है। मुआहिदों की खिलाफ वर्जी, मुआहिदे तोड़ना, बात बयान दे के मुकर जाना। मैंने वाकया सुनाया था ना, जब ये इंडिया पाकिस्तान की जंग के माहौल बन रहा था, एक ताजिर मुझसे मिले, उन्होंने कहा कि मेरे पैसे लोगों के पास फंस गए हैं। जिसने भी कमिटमेंट की थी फला तारीख को मैं पैसे दे दूंगा, तो वो जब उससे फोन करो तो वो कहता है भाई जंग हो रही है, अभी कैसे पैसे दे दूं तुम्हारे। यानी हर शख्स ने इस खौफ से दूसरे के पैसे रोक लिए कि जंग के नतीजे में कहीं क्राइसिस में ना आ जाएं। दूसरे को क्राइसिस में डाल रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि आप फौरन अगले के पैसे दे दें, कहीं उस सामने वाला मुसीबत में ना आ जाए जंग की वजह से। लेकिन लोग दूसरे का पैसा रोक लेते हैं, दूसरा की ऐसी की तैसी हो जाए, आप अपने आप को पहले सेफ साइड पे लेके आते हैं। इससे पता चल जाता है कि इंसान 2 नंबर है या 1 नंबर है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, अगर आपने लोगों के पैसे देने होते तो आप क्या करते? मुझे कहने लगे बात यह कि मैं भी यही करता, जो लोग मेरे साथ कर रहे हैं मैं भी यही करता। मैं भी कहता जंग हो रही है भाई, तू पैसे मांग रहा है। तो ये बहुत बुरी हरकत है। पैसों की मैं बार बार मिसालें इसलिए देता हूँ कि हमारे मुआहिदे टूटते पैसों पे आके हैं। जहां पैसों का मामला होगा मुआहिदे टूटेंगे। आज एक साहब आए असर की नमाज के बाद, कहने लगे मैंने किसी को पैसे दिए हुए हैं, तो मेरा उससे एग्रीमेंट हो रहा है, दिए हुए नहीं, दे रहा हूं पैसे, एग्रीमेंट ये हो रहा है, ये एग्रीमेंट हुआ है। वो कह रहा है भाई तू मुझे पैसे दे दे, नुकसान हुआ तो मेरा, नहीं होगा नुकसान में होने ही नहीं दूंगा, फायदा होगा तो प्रॉफिट में शिरकत कर लेंगे। कह रहे मुफ्ती साहब ये शरन जायज है। मैंने कहा अव्वल तो ये शर्त ही का लदम है, इसकी शरीयत में कोई हैसियत है नहीं। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जितनी परसेंटेज आपकी इन्वेस्टमेंट होगी आपको लॉस बहरहाल बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब वो आया तो मुझसे मसला पूछने के लिए था, मशवरा लेने के लिए नहीं आया था, लेकिन मैंने गरीबी में एक मशवरा भी पार्सल कर दिया। मैंने कहा मसला तो ये है कि ये शर्त कल आदम है, उसको लॉस बर्दाश्त, आपको लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैंने कहा बाकी वो जो आपसे कह रहा है ना कि लॉस सारा मेरे जिम्मे, वो इसलिए कह रहा है कि ताकि आप उसके साथ इन्वेस्टमेंट बेखौफ होके करें। और मैंने कहा जब आपने उसकी इस चिकनी चपड़ी बातों में आके इधर पैसे दिए और सारा लॉस उसने आपके जिम्मे ना डाला तो मेरा नाम बदल देना, मैं 4 शादियों पे बयान छोड़ दूंगा। इससे बड़ी कोई कसम हो सकती है भाई? कितनी लोगों ने कोशिशें की, मुझे धमकियां, बदनाम करने की, कमेंट्स में नेगेटिव, ये बंदा शादियों के अलावा कुछ बात नहीं करता, ये वो। मैंने छोड़ा बयान, नहीं छोड़ा ना, लेकिन उसको मैंने कहा नहीं, यानी मेरा इरादा था कह दूं, अभी ख्याल आया मुझे कि अगर इसने सारा लॉस तेरे जिम्मे ना डाला
میں نے کہا چند باتیں. نمبر 1 پروفٹ 5 روپے بھی نہیں دے گا. نمبر 2 لاس سارا کا سارا تم پہ ڈالے گا. نمبر 3 لاس کرے گا بھی لازمی. اور جب آپ کہو گے نا کہ آپ نے کہا تھا کہ لاس ہوگا ہی نہیں, میں ایسا کاروبار کر رہا ہوں, تو کہے گا یار میں تو واقعی ایسا کر رہا تھا, لیکن قدرت کے آگے کون جا سکتا ہے, خدا سے کون لڑ سکتا ہے, فطرت سے کون لڑ سکتا ہے. اب ہو گیا. بالکل وہی معاملہ ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے آئے ابا کے پاس اور ابا سے کہنے لگے ارسلہ معنا غدًا یرتع ویلعب وانا لہ لحافظون. اے ابا یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں, کھیلے گا, تھوڑا جنگل میں گھومے گا, کھائے گا پیے گا, ہم اس کی حفاظت کریں گے. ابا نے کیا کہا, انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون. بھائی مجھے ڈر ہے کہ بھیڑیا نہ کھا جائے. تو کہنے لگے ابا یہ بھیڑیا اگر اس کو ہماری موجودگی میں کھا جائے, وَنَحْنُ عُصْبَةٌ, ہم اتنے مضبوط بھائی, لمبے تڑنگے جوان, ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے چھوٹے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے. یعنی وہ ابا پہ ہی اعتراض کرنے لگے, ابا آپ کیسی باتیں کر رہے ہو, ہم کس بات کے بھائی ہو گئے پھر. حالانکہ ان کا پورا پروگرام تھا بھیڑیے کو کھلوانے کا, کنویں میں ڈالنے کا. تو اس لیے ڈرامے باز آدمی کے اسٹائل پہ کبھی بھی بولو مت جایا کرو. وہ پیسہ لیتے ہوئے یہی کہیں گے, آپ کہو گے بھائی نقصان ہو گیا تو کیا ہوگا, وہ کہیں گے نقصان, یار تو پاگل سمجھ رہے ہیں ہم کو, یار ہم جدی پشتی بزنس کرتے آ رہے ہیں, ہم اس لیے تیرا پیسہ لے رہے ہیں کہ لاس کریں گے, نقصان کریں گے. ابے کیا باتیں کر رہا ہے, لگتا ہے مفتی طارق مسعود کے بیان سنتا ہے تو بھی. ابے مفتی صاحب سے بولو شادیوں پہ بات کیا کریں, کاروباری باتیں مت کیا کریں. تو مفتی صاحب سے بولو بھائی یہ باتیں کی ٹاپک مفتی صاحب کا نہیں ہے, جیسے قاری خلیل نے بول دیا تھا نا کہ مفتی صاحب سے بولو آپ صرف شادیوں پہ بیان کیا کریں. اس کے بعد سے میں نے قاری خلیل پہ بھی جب سے بیان کرنا شروع کر دیا, قاری خلیل پہ, تو اس کے بعد سے قاری صاحب کیا ہو گئے, خاموش ہو گئے. تو قاری خلیل صاحب نے جو علمی غلطیاں کی ہیں نا, گڑبڑے کی ہیں مسائل بیان کرنے میں, قرآن و حدیث کا لیول لگا کے, وہ مفتی رشید احمد خورشید صاحب نہیں گئے تھے اس دفعہ رمضان میں, قاری خلیل صاحب کے سامنے بیٹھے تھے, تو قاری خلیل صاحب نے ٹاپک ہی الحمدللہ چھوڑ دیے وہ. تو خیر, تو میں یہ کر رہا تھا, تو میں نے اس سے بولا, میں نے کہا بھائی دیکھو یوسف علیہ السلام کے بیٹوں نے کیا کہا تھا, نحن عصبہ, ہم ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا کھا جائے بھائی کو. پھر شام کو کیسے آئے کہ بھیڑی نے کھا لیا, اور جھوٹی قمیض بھی لے کر آئے, یعنی قمیض پہ جھوٹا خون لگا کے کہ بھیڑیا نے کھا لیا. اور پھر کہنے لگے وما انت بمؤمن لنا, ابا ہم قسمیں اٹھا کے بھی سچ بولے نا, ہمیں پتا ہے آپ نے ماننا پھر بھی نہیں ہے. ولو کننا صادقین, ہم کتنے ہی سچے کیوں نہ ہو, ابا آپ نے ماننا پھر بھی نہیں ہے. تو بھائی جس نے کچھ کرنا ہوتا ہے وہ جھوٹ بھی بولتا ہے, وہ جھوٹی قسمیں بھی اٹھاتا ہے. اس لیے شریعت میں حکم یہ ہے کہ دلیل سے بات کرو, جذبات سے متاثر کرنے کی کوشش مت کرو. جذبات جب اچھے ہوتے ہیں جب پہلے دلیل سے ایک بات ثابت ہو جائے, اس کے بعد پھر اس میں جذبات کا تڑکا لگاؤ. دلیل سے ثابت نہیں ہو رہا, جذبات سے ثابت کرنے کی کوشش کرو گے تو بیوقوف لوگ متاثر ہوتے ہیں اس سے, عقل مند لوگ اس سے کبھی بھی متاثر نہیں ہوتے, اور کبھی بھی ہونا بھی نہیں چاہیے. میں بار بار ایک بات بیان کرتا ہوں, جھگڑے جب آپ کے پاس آتے ہیں, کوئی یک طرفہ بیان سنی, میڈیا پہ کوئی بات سن لی, بالکل فوراً متاثر مت ہو. دیکھو بھائی تمہارے پاس اس کی دلیل کیا ہے. رونا پیٹنا, چیخ چیخ کے اپنے ظلم کی داستانیں بیان کرنا, اس سے آپ کا مظلوم ہونا کبھی بھی ثابت نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے آپ خود ظلم کر کے رو رہے ہو. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے بھائی کو کنویں میں ڈالا اور روتے ہوئے آئے, حالانکہ خود ڈال کے آئے, تو رونا تو ان کو چاہیے تھا یوسف علیہ السلام کو کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور رو کون رہا تھا, یہ رو رہے ہیں. میاں بیوی کے جھگڑوں میں تو بہت زیادہ ہوتا ہی ہے, جو ظالم ہوتا ہے وہ مظلوم ہوتا ہے, وہ رو نہیں رہا ہوتا, ظالم الٹا رو رہا ہوتا ہے. میں ایک دفعہ تھانے میں تھا, کسی کام سے بہت پہلے جانا ہوا, تو ایک آدمی کے خون ہم خون, کپڑوں پہ خون, یہاں بھی خون, یہاں بھی خون, FIR کٹانے آیا ہوا, مجھے بندوں نے مارا ہے. پولیس والے نے کہا نالائق آدمی نے خود پیٹا ہوگا, کوٹا ہوگا پکڑ کے, خود مارتے ہیں اور پھر اپنے بلیڈ کے نشان سے نا زخم لگا کے آ جاتے ہیں, یا خون وون لگا کے آ جاتے ہیں کہ دیکھو ہمیں فلاں نے مارا ہے. تو میں نے ان صاحب سے کہا, میں نے کہا بھائی دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو تمہیں کہہ رہے ہیں نا لاس بالکل بھی نہیں ہوگا, اتنے پیسے مجھے دے دو, تو مجھے اس کا اسٹائل بتا رہا ہے کہ 100% لاس ہی لاس ہوگا. کیونکہ شریف آدمی ہوتا, کہتا بھائی میں بزنس کے لیے پیسہ لے رہا ہوں, کوشش کروں گا کہ لاس نہ ہو, لیکن قدرت سے کوئی بھی لڑ نہیں سکتا. یہ کہتا تو اس کا مطلب ہے شاید لاس تو پھر بھی کرنا ہی تھا اس نے, لیکن شاید لاس نہ ہوتا.
तो कहता नहीं मुफ्ती साहब मैं 1 साल से उसको जानता हूं। मैंने कहा जिसको तू 1 साल से जानता है मैं उसको 30 साल से जानता हूं। हालांकि मैं नहीं जानता था। आप कह सकते हैं कि मुफ्ती साहब आपने झूठ बोला। भाई मैं 30 साल से इस टाइप के लोगों को जानता हूं। तो उसमें ये वाला भी बंदा दाखिल है जो 1 साल से आपको धोखा नहीं दे रहा, उसके बारे में चांस ये है कि वो बड़ा गेम खेलने वाला है आपके साथ, वो छोटा गेम नहीं खेलने वाला। तो शायद 0.001% लोग इसमें नेक भी होते हैं, 0.001%। तो 0.001% का रिस्क लेके अपने आप को 99.999% मुसीबत में डालना, ये बेवकूफ़ी का काम है या नहीं है? एक बारीक पुल हो, नीचे आग जल रही हो और कोई कहे आप इससे जाएं, 99% चांस ये कि आप अंदर गिरेंगे, 1% चांस है कि आप निकल जाएंगे। तो पागल हो गए उसमें से जाने की कोशिश करोगे? तो किसी को पैसे आपने दे दिए, नमाजी हो, 4 महीने लगे हुए हो, मौलाना हो, मुफ्ती हो, बुजुर्ग हो, खलीफा हो, जब पैसे ले रहा होगा ना बहुत उसका दिल मचल रहा होगा। लेने के बाद जब आप वापस पैसा लेने के लिए जाएंगे उसको ऐसा लगेगा जैसे आप उससे कर्जा मांग रहे हो, आप उससे उसका पैसा मांग रहे हो। तो कोई भी नहीं देता। इसलिए बार बार मैं आपको मना करता हूं भाई, किसी को, औरत अपने शौहर को पैसा ना दे, शौहर अपनी बीवी को पैसा ना दे। बीवी से पैसा निकलवाना फिर भी आसान है, वो आपके मातहत होती है, लेकिन बीवी ने जिस दिन शौहर को पैसा दिया गया, खत्म। कितना नेको भूल जाओ, नहीं मिलेगा वापस। 0.001% चांस है। तो उसमें एक नंबर लोग भी हैं, 0 को हटा के 1% कर देता हूं आप लोग की खुशी की खातिर। 1% लोग हैं जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं ली अमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। ये कुरान की इस आयत का मिसदाक है। वो अमानतों में खयानत नहीं करते और मुआहिदों की खिलाफ वर्जी नहीं करते। 1% लोग ऐसे हैं। आमिल में तो 1% भी नहीं है। जो अमलियात फलीते पलीते करते हैं ना रूहानी, वो तो 1% भी ठीक नहीं है। उनमें तो 2 किस्म के लोग हैं, या तो पूरा 2 नंबर होगा या 2 नंबर नहीं है लेकिन ऊपर से खोपड़ी उसकी खराब हो चुकी होगी, वो तो 1% भी नहीं है, वो तो सारे पागल हैं। लेकिन मुआहदों की खिलाफ वर्जी करने में, मुआहदों को पूरा करने में, अमानतों को पूरा करने में 1% लोग कहा जा सकता है। लेकिन ये मिकदार इतनी थोड़ी है कि आपको क्या पता ये उस 1% में दाखिल है या नहीं। तो इसलिए भाई इसमें 2 चीजें सीखने की हैं। एक तो ये कि पैसा कभी भी किसी को मत दो। कारोबार के नाम पे, बिजनेस के नाम पे, कुछ भी नाम पे, खुद करना है करो। लोगों ने गाड़ियां खरीद के ड्राइवरों को दी हैं, टैक्सियां खरीद के दी हैं कि ये टैक्सियां चलाएंगे, ये रिक्शे चलाएंगे, नोट छाप के देंगे। उसके बाद उसमें काम इतना निकालेंगे कि तुम्हारा सारा पैसा, कभी रिक्शे के प्लग में कचरा आया हुआ है, कभी उसका टायर पंचर हुआ हुआ है, कभी रिक्शा ले जाकर ठोक दिया उसने, इसकी रिपेयरिंग का खर्चा, कभी इंजन सीज हो गया, कभी ये हो गया। और फिर ये तो वो खर्चे जो रिक्शे के हैं, खुद रिक्शे वाले के अपने खर्चे भी तुम्हें उठाने पड़ेंगे। साहब मेरे पेट में आज दर्द है, डॉक्टर ने बोला कि तेरा अल्ट्रासाउंड होगा। साहब मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो रिक्शा चलाता हूँ। साहब बोलेगा मेरा मुलाजिम है, अब क्या करूं यार, आपने उसका अल्ट्रासाउंड के पैसे दे दिए। साहब मेरी माँ मर गई है, मैं तो बिल्कुल ही घर में मसले खराब हो गए, मेरे बाप का इंतकाल हो गया, बाप को टीबी बताइए। साहब आप सेठ आदमी हो, आपके तो 10 रिक्शे चल रहे हैं, मेरे बाप के इलाज के लिए मुझे कुछ पैसे दे दो। बाप के इलाज के लिए पैसे दे, नहीं दोगे तो बेगैरती के ताने। साहब ये साहब वो, आपका सारा रक्षा गया तेल लेने के लिए, समझ रहे हो। टैक्सियां, रिक्शे, तभी पाकिस्तान में बिजनेस चलता ही नहीं है। पाकिस्तान में वही बिजनेस चला रहे जो खुद करते हैं, या इतने ढीठ होते हैं किसी के रोने धोने से जरा भी मुतासिर नहीं होते। मेरा अपना उसूल क्या है, जो मुझसे मांग ले देता ही नहीं पैसे, मैं उसको, पता नहीं मुझे वो फ्रॉडी लगना शुरू हो जाता है। हालांकि बाज मुस्तहिक भी होते हैं। मेरा अपना उसूल है, जिस दिन मांग लिया जा, अब नहीं मिलेगा जा। और जो नहीं मांग रहा, मुझे लगा मुस्तहिक है तो खुद से पकड़ा दो उसको। कितने लोग आए, खुद से पकड़ा दिया, फिर उनको ख्याल है मुफ्ती साहब तुम्हारे साथ ताउन करेंगे, मांग लिया, मैंने गया किक आउट, खत्म। क्योंकि अब लत पड़ गई है तुम्हें, अब तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, सारी जिंदगी अब भिखारियों जैसी जिंदगी गुजारो। तो इसलिए भाई ये वजह क्या है, वो जो मुलाजिम है उसमें भी अमानतों और मुआहिदों की पासदारी नहीं है। अपना रक्षा चलाएगा अलग स्टाइल से। मुझे कुछ लोगों ने डोनेशन के पैसे दिए कि गरीबों में आप रक्षे बांट दें, अपने कंट्रोल में रखें लेकिन ये कमाएं। मैंने कहा ना, रक्षा जब आपका होगा या बिलफर्ज मेरा होगा, चलाएगा ये गरीब, फायदा पूरा उठाएगा ये उससे, और रक्षे की ऐसी की तैसी कर देगा। मैंने कहा ज़कात में किसी को देना हो, पूरा रक्षा पकड़ा के हाथ साफ कर लो। समझ रहे हो, कोई गरीब मुस्तहिक है, उसको रक्षा पूरा खरीद के दे दो कि ये रक्षा चला, बस तो अपनी चीज होगी तमीज से चलाएगा। और उसको बोल दो कि इसका को टक्कर लगी, इसका कुछ भी मसला हुआ, हमारी जिम्मेदारी
نہیں ہے. جب وہ مایوس ہو جائے گا نا پھر وہ سمجھے گا اب یہ میری چیز ہے, پھر نہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا, نہ اس رکشے میں کبھی ہوا نکلے گی, نہ اس کے آئل کا کبھی مسئلہ ہوگا, بڑے آرام سے تمیز سے وہ چلائے گا. اس کا تو میں قائل ہوں کہ لوگوں کو روزگار دیا جائے, اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے, لیکن روزگار میں ہینڈ اوور کر دو, تمہارا ہے, دوبارہ یہاں شکل مت دکھانا. تو اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ تعاون کیا کریں. یہ جو آج کل تعاون کر رہے ہیں نا, ٹیکسی خرید کے دے دی, وہ واٹ لگائے گا ٹیکسی کی. آپ کو ہم اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ کے اپنے پیسے نہیں لگے, لوگوں کے پیسے لگے ہوئے ہوتے ہیں اس میں. تو یہ بہت برا طریقہ ہے. اسی طرح میرے بھائی ایک وصیت یاد رکھو, گھر بناؤ, کرائے پہ کبھی بھی مت دو اس کو. آپ کہو گے مفتی صاحب ہم قرآن سننے کے لیے بیٹھے ہیں, یا آپ نے ہمیں کیا واقعات سنانا شروع کر دیے. دیکھو قرآن کی جب تک موجودہ حالات پہ انطباق نہیں ہوگا, منطبق نہیں ہوں گی وہ آیتیں, اس وقت تک قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ وہ آیتیں جو ہم صبح و شام پڑھتے ہیں, تفسیریں بھی سنتے ہیں, عمل ہمارا زیرو ہے. عمل کیا ہے؟ زیرو. آپ کو اپنے آپ کو ایسا بنانا پڑے گا کہ آپ کو لوگ رکشہ دیتے ہوئے ڈرے نہیں. اگر آپ رکشہ چلاتے ہو, آپ کو ٹیکسی دیتے ہوئے لوگ ڈرے نہیں, آپ کو مکان کرائے پہ دیتے ہوئے لوگ ڈرے نہیں. ان کو یہ امید ہو کہ ہم نے اس کو کرائے پر دیا نا, واپسی میں اس سے اچھی کنڈیشن میں ملے گا, خراب کنڈیشن میں نہیں ملے گا. لیکن ایسے لوگ ہیں مارکیٹ میں. گھر آپ کرائے پہ دے کے تو دیکھو, کرائے دار جو اس کی واٹ لگاتا ہے, ایسی واٹ لگائے گا, ہر وقت روتا رہے گا, نلکا ٹپک رہا ہے. کم وقت اپنے پیسوں سے نلکا نہیں صحیح کر سکتا یار تو. گیٹ کا لاک خراب ہو گیا, وہ ٹھیک نہیں کرے گا. دیواروں کا رنگ, بچے اس کے پینسلیں لے لے کے, بچوں کو چونا کھانے کی بھی عادت ہوتی ہے, بچے پورا گھر کھا کے ختم کر دیں گے. اور اس کو توفیق نہیں ہوگی کہ یار میں اپنے پیسوں سے کلر کروا دوں, نہیں, یہ بھی مالک مکان کرائے گا. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں ہم کرائے پہ گھر دے کے پیسہ کماتے ہیں. جتنا آپ کما رہے ہو نا وہ سارا ریپیئرنگ میں لگ جاتا ہے. اور بالفرض اگر کچھ کما بھی لیا تو گھر کی واٹ لگانے کے بعد تھوڑا سا مل گیا تو گھر پہ آپ کے کروڑوں روپے لگے ہوئے ہیں. صحیح ہے نا؟ اس لیے کرائے پہ گھر اگر دینا بھی ہو تو ثواب کی نیت سے دیا کرو کہ میرے کسی کام کا گھر ہے نہیں, چلو میں نے بنا لیا, کسی غریب کے کام آ جائے گا. 25-30 ہزار 40 ہزار 1 لاکھ کرایہ دے کے کسی غریب کے کام آ جائے گا, تو اس میں ثواب کی نیت میں دنیا نہیں تو آخرت تو کم از کم مل جائے گی. اس نیت سے ٹھیک ہے. ادروائز کرایوں پہ گھر دینا, لوگوں سے اس طرح کے معاملات کرنا, اس زمانے میں یہ بھی حماقت اور بے وقوفی کی ایک بہترین مثال ہے. ہاں, ایسی چیز بنا کے کرائے پہ دو جس کی جتنی مرضی واٹ لگا دے, کچھ بھی نہ ہو. ہمارے کچھ جاننے والے رشتہ دار آ گئے تھے تو ان کا بچہ بڑا شرارتی تھا, تو میرے کمپیوٹر پہ بیٹھ گیا. وہ کہ ویڈیو گیم کھیلنا ہے کہیں سے. پہلے زمانے میں سی ڈی ویڈی کا دور تھا نا, سی ڈی ویڈی لایا ہوا تھا, اب میں منع بھی نہیں کر سکتا تھا. اور وہ بچہ بھی سسرائیلی تھا ہمارا, یعنی سسرال والے سے تعلق تھا, بہت پرانا ہے. میرے سسرالوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کون سے سسرال کی بات ہو رہی ہے. ویسے بھی اللہ کا شکر ہے اتنے سارے سسرال ہیں, تو کسی سسرال کی غیبت ہو تو غیبت تھوڑی ہوگی. کس سسرال کہے گا ہماری غیبت کی, ہم کہیں گے اس کی کیا دلیل ہے تمہاری غیبت کی, دوسرا سسرال ہے وہ. تو اس لیے میرے پاس بہت سارے آپشن ہیں. پڑوسیوں کی غیبت کا بھی آپشن ہے. پڑوسی کہیں گے ہماری غیبت کی, ہم کہیں گے میرے بہت سارے پڑوس ہیں بھائی, سارے مسئلے تم لوگ کے ساتھ ہیں بھائی. تو سسرال کا, ہمارے سسرالیوں کا یعنی اسرائیلی ہوتے ہیں نا, وہ بچہ آیا ہوا تھا, بڑا شرارتی تھا, سالہ سمجھ لو آپ اس کو. اب کیا کر رہا ہے وہ, شور بچا رہا ہے, مجھے کمپیوٹر پہ بیٹھنا ہے, وہ گیم ویم لے کر آیا ہوا تھا. اب جب میرے کمپیوٹر میں بیٹھا ہے نا وہ, تو گیم میں بٹن دبانے ہوتے ہیں نا, تو دوڑ دوڑ کر کے کی بورڈ پہ مار رہا ہے. جب بٹن دبانا ہوتا ہے ایسے مکے مار رہے ہیں, نہیں بچے جیسے کرتے ہیں, جیسے جیسے مکے مار رہا ہے سسٹم کی. ظاہر ہے تو کی بورڈ کا بیڑا غرق, ماؤس کو بھی ایسے گھسیٹ رہا ہے, اور مجھے لگا کہ میرا سسٹم کی ایسی ہی تیسی. اب کچھ کہہ بھی نہیں سکتے, رشتہ دار ہے بھائی, بہت پرانا واقعہ, نہیں سمجھیں گے کون سے سسرال کی بات ہو رہی ہے. تو اب میں نے کیا کیا, شروع میں تو مجھے بڑا غصہ آیا کہ یار یہ تو میری سسٹم کی واٹ لگا دے گا. اماناتہم وعہدہم راعون, آپ کہہ سکتے ہیں بچہ ہے. ابے وہ تو بچہ ہے, لیکن اس کے ساتھ بڑے بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان کا بھی تو فرض بنتا ہے کہ بیٹا کسی کا سسٹم ہے, اپنے گھر میں جا کے شیشہ توڑ دینا, بے شک مانیٹر کا یا ایل ای ڈی کا, کہیں بیٹھے ہوئے ہو یہ کام مت کرو. وہ بھی کچھ نہیں کہہ رہے کیونکہ اپنا نہیں ہے سسٹم. تو پھر کیا ہوا, اب دو مصیبتیں میرے سامنے کہ اگر میں منع کرتا ہوں تعلقات خراب ہوتے ہیں, منع نہیں کرتا تو کمپیوٹر خراب ہوتا ہے. تو پھر ایسی سچویشن میں میں نے ثواب کی نیت کر لی کہ بھائی رشتہ داری جوڑنا کمپیوٹر جوڑنے سے زیادہ ثواب ہے, اور رشتہ داری کا توڑنا کمپیوٹر توڑنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے. تو میرے دوست آئے ہوئے تھے ملنے کے لیے, میں نے ان سے کہا, وہ نے کہا یار یہ کیسے کمپیوٹر کا استعمال کر رہا ہے. میں نے کہا بھائی میں نے یہ فرض کر لیا ذہنی طور پر کہ بڑے سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے, یہ بھی ایک ٹینشن سے بچنے کا طریقہ ہے. جب آپ کو کوئی خوف ہو نا کسی چیز کا کہ یہ نہ ہو جائے یہ نہ ہو جائے, تو آپ بڑے سے بڑا خوف سوچ لیا کرو کہ اینڈ یہ ہوگا, اور اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو جاؤ. آپ ذہنی طور پہ تیار ہو جاؤ. جیسے آپ بیمار ہو,
ابھی رپورٹیں آئی نہیں, ڈاکٹر نے کہا کینسر بھی ہو سکتا ہے, اور یہ بھی اب آپ ڈر رہے ہو. آپ فرض کر لو کینسر ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, کینسر ہی ہے, یہ ہو گیا, کیا کریں. اب کینسر میں یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ مر نہ جائیں, اور یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے مر جائیں, یعنی نہ مریں اور مریں, دونوں ہوتے ہیں نا. ڈاکٹر کہتا ہے کینسر ہے, چلتا رہے گا, 30 سال نکال لے گا. بعض اور ڈاکٹر کہتے ہیں مر جائے گا بھائی تو کوئی علاج نہیں. تو یہ